In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پر اسرار راستہ؟ کوئی کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی ایسی عربی کہانیاں ذہن میں جھانک اٹھتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کی ہیبت ناک قصوں سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی حسین شہزادی کو فلاں جن نے اغوا کیا، کوئی کاف کے کسی محل میں لے جا کر قید کر دیا، اور اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عربی علاقوں کی کتابوں میں اہمیت حاصل رکھتی ہیں۔ یہ کہانیاں کتابوں سے ہٹ کر ایسے بھی کئی لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرق وسطی یا عربوں کے ایک افسانے میں پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایت میں کوہ کاف کا جنوں کا وطن کہا جاتا ہے۔ اسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی افسانوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاف کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسان کبھی بھی فتح کرنے سے قاصر رہا، کیونکہ قدیم علم نے ان علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے اور اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی سرزمین اور سمورت نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کوہ کاف سرسبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سرسبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت زیادہ حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی، اور عربی کتابوں کے مطابق کاف سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ تھا جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، وہ تمام زمین میں سب کے سلسلے کوہ کاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوہ کاف جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی ہے، وہ تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریہ القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے، جبکہ تاکہ آسمان زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چار طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان تمام حصوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس طرح دوسرے مشہور بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کے چکر میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو اور خالق میں فکر نہ کرنا۔
کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں۔ 7 سمندر 500 سال سفر کرنے کے متعلق طویل ہیں، اور اس کے آگے 7 زمینیں ہیں جس کا نور اس کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوق ہیں جو اڑتی ہیں، جو ان کے پرندوں کی شکل میں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنے تسبیح کے وقت متعلق ذرا برابر دیر نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا، پینا بھی ہوا، اور ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو زمین کے گرد تخلیق کیا ہے، یا زمین اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ غار ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے متعلق بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج کی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کوہ کاف زمین کے گرد موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے متعلق وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ اولیاء کرام کے شرف میں آتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ افرودین جیسے انسان نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ مرید کا حق سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ اللہ کے نزدیک شرف تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کاف ہے جو کہ کوئی کاف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی لحاظ سے کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل میں روس میں موجود کفکاف یعنی ماؤنٹ کوکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی علاقے بحر قسوت بحیرہ وین نامی میں موجود ہے، جس میں ارمینیا، آذربائیجان، کرغزستان، روس اور چیچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ ملک قدرتی حسن و جمال سے شاداب ہیں، جہاں پرندوں اور جانوروں کی بے شمار مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشارات اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ علاقہ ایشیا کو یورپ سے علیحدہ کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے، جو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا دکھائی دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کا ویران اور ان برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹک سٹی کو کوہ کاف مانتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی ڈائمینشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی نئی تحقیق کے مطابق ہماری اس کل کائنات میں تقریباً 11 ڈائمینشن ہیں۔ ہم انسان لگ بھگ 3 صرف یا 4 ڈائمینشن میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم اسپیس اور ٹائم کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان 6 ڈائمینشنز میں کتنے سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ میاں کو ہی ہے۔ مؤرخین کے مطابق عالم برزخ، جنت، جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوہ کاف بھی انہی ڈائمینشنز میں سے کسی ڈائمینشن میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔